بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 پروگرام وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لائیو شو میں ایک دم وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جذباتی ہو کے چلے گئے. ٹھیک ہے, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, مجھے کسی کی ذات یا شخصیت سے وہ نہیں. لیکن جو ایک وہ پھر میں نے بھی دیکھا جب وہ خبریں پھیلتی ہے تو ہم نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا وہ جو اتنا سینسیٹیو بنا لیا اس مسئلے کو. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سننے والے بھی اور جن پر بھی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں ان میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہے, سب عاشق ہیں. صرف زبان کی غلطیوں کو, تھوڑا سا تعبیر کی غلطیوں کو ایسا پکڑا جا رہا ہے اور اسے توہین رسالت کا مسئلہ بنا کر امت میں تفرقہ اور جذباتیت کو پھیلایا جا رہا ہے. اس سے غیر مسلم ہنسے گا, بولے گی یہ ایسی ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے شاید کہیں بیان میں کہیں مردہ کا لفظ نبی کے لیے استعمال کر لیا, جو کہ نامناسب لفظ ہے, بالکل جائز نہیں ہے. اب وہ ایک اہل حدیث عالم صفائی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اس کو اردو اتنی اچھی نہیں ہے اس کی. ہمیں پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہے. اگر نبی سے نفرت کرتے تو اسلام کی اتنی تبلیغ کیوں کر رہے ہوتے؟ وہ بیچاروں کو اردو صحیح, میں بھی ان سے ملا ہوں نا, اردو میں تھوڑی کمزوری ہے ان کے. وہ بمبئی والی اردو نا, وہ بمبئی کے لوگ جیسے اردو بولتے ہیں نا, بولے تو اس طرح ٹائپ کیا وہ بولتے ہیں نا بمبئی والے. چھوڑو بھی کیسے بولتے ہیں, ابھی یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو وہ نہیں, ان کی زندگی انگریزی بولتے ہوئے گزری ہے. تو ایک لفظ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا, اب پوری دنیا نے توپوں کا رخ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے, بلکہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے بھی اور ان کو معاف کیا گیا ہے, کیونکہ ان کی نیت توہین کی نہیں تھی. دیکھو, نبی سے بڑی توہین تو اللہ کی توہین ہے نا. کوئی اللہ کی توہین کرتا ہے, یہ کتنی بڑی توہین ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی